السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاسیکل ریئلزم کے ایک تھنکر مورگنتھوز کے 6 پرنسپلز کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ مورگنتھو جو ہے وہ کلاسیکل ریئلزم کا جو سٹانس ہے پاور میکسیمائزنگ اور پاور پالیٹکس کا، اس کو ہی انہوں نے ایک اپنے 6 پرنسپلز کے حساب سے ان کو سیٹ کیا اور ریفریم کیا ہوا ہے۔ تو باتیں وہی ہیں لیکن ڈفرینٹ طریقے سے ہیں۔ لیٹس سی واٹس دیٹ۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ ہیومن نیچر جو ہے یہ ریشنل ہے، اور کیونکہ کلاسیکل ریئلزم یہی کہتی ہے کہ ہیومن نیچر سیلفش ہے، لوگ سیلفش ہوتے ہیں، ایول ہیومن نیچر ہوتی ہے، تو اس لیے جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ ہیومن رن کرتے ہیں، ہیومن بینگس۔ تو جو پولیٹیکل تھیوری ہوتی ہے وہ ریشنل ہے، وہ مورل نہیں ہو سکتی، کسی وجہ کی بنیاد پر ہی کوئی کام اسٹیٹس کرتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ بات کرنے کی ہے کہ جو پولیٹیکل تھیوری ہے یہ آبجیکٹیو لاز ہوں گے، ان کے تحت چلے گی۔ کچھ آبجیکٹیو لا وہ جن میں کوئی سبجیکٹیوٹی نہ ہو، سیدھے سیدھے چلتے ہیں، اپنا مفاد دیکھیں گے، جدھر اپنا مفاد دیکھیں گے، جہاں اپنا مفاد برا ہوتا ہے وہ کام سٹیٹس کریں گی، جہاں اپنا مفاد نظر نہیں آئے گا وہ کام وہ کبھی بھی نہیں کریں گی۔ تو سب سے پہلا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ پالیٹکس از گورنڈ بائی آبجیکٹیو لاز وچ ہیو روٹس ان ہیومن نیچر۔ تو ہیومن نیچر جو ہے وہ سیلفش ہوتی ہے، تو ریشنل پولیٹیکل تھیوری ہونی چاہیے۔ اور جو فرسٹ پرنسپل مورگنتھو کا ہے وہ ہے پالیٹکس از گورنڈ بائی آبجیکٹیو لاز، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ سیکنڈ انہوں نے یہ بات کی کہ نیشنل انٹرسٹ، جو ہم کہتے ہیں نا قومی مفاد، نیشنل انٹرسٹ از ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف نیشنل پاور، یعنی کہ نیشنل انٹرسٹ یعنی قومی مفاد کا مطلب قومی طاقت، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹس آر ریشنل ایکٹرز، پاور سیکرز فار سروائیول، ٹھیک ہے۔ تو مورگنتھو نے یہ کہا کہ ماسٹر کی اینڈ دا کور آف مورگنتھو جو ریئلزم کی جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ نیشنز جو ہے دے آلویز ڈیفائن اینڈ ایکٹ فار سیکیورنگ دیئر نیشنل انٹرسٹ بائی مینز آف پاور، ٹھیک ہے۔ وہ پاور بڑھانے کی چکر میں رہتی ہیں ہمیشہ، تو وہ ہمیشہ تو مین سائن پوسٹ دیٹ ہیلپس پولیٹیکل ریئلزم ٹو فائنڈ اٹس وے تھرو دا لینڈسکیپ آف انٹرنیشنل پالیٹکس از دی کنسیپٹ آف انٹرسٹ ڈیفائن ان ٹرمز آف پاور، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ از آلویز سیکیورڈ بائی دا یوز آف نیشنل پاور۔ تو جو بات ہے ٹو سمرائز اس پوائنٹ کی، یہ پورے مورگنتھوز کے 6 پرنسپل کا سب سے بڑا جو مین چیز ہے وہ نیشنل انٹرسٹ ہے۔ مورگنتھو نے ایکچوئل نیشنل انٹرسٹ کو 6 مختلف پیرایوں سے ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ تو نیشنل انٹرسٹ، نیشنل پاور، ٹھیک ہے، وہ یہ ہوتی ہے۔ تو یہ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جس کے پیچھے نیشنل پاور نہ چھپی ہوئی ہو، یعنی کہ کوئی بھی قوم جس نے ایسا کوئی کام کیا ہو، کسی قوم کا ایسا کوئی نیشنل انٹرسٹ ہو جس کے نیچے نیشنل پاور کو بڑھانا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی قوم نے، کسی بھی اسٹیٹ نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے پیچھے ان کے کوئی نیشنل انٹرسٹ ایسا ہو جس کے ساتھ پاور یا پاور کا انٹرسٹ نہ جڑا ہو۔ ایسی چیزیں صرف پیپروں میں اور اسپیچز اور تقاریر میں اچھی لگتی ہیں، ایکچولی ایسا نہیں ہوتا، مورگنتھو کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیشنل انٹرسٹ کا پوائنٹ، اس کی یہ ایلیبریشن ہے۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ مورگنتھو نے یہ کہا کہ نیشنل انٹرسٹ ڈائنامک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیشنل انٹرسٹ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسٹیٹس دیر آر نو پرماننٹ فرینڈس اینڈ نو پرماننٹ اینیمیز ان انٹرنیشنل ریلیشنز۔ دنیاوی تعلقات میں، قوموں کے تعلقات میں کوئی بھی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، آج کا دشمن کل کا دوست۔ جیسے کہ رشیا کسی وقت میں کولڈ وار ایرا میں ہمارا دشمن تھا، لیکن آج پاکستان کے ساتھ اس کے بہت تعلقات امپروو ہو رہے ہیں، جبکہ انڈیا کولڈ وار میں رشیا کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور رشیا سے تھوڑا سا سرک رہا ہے، تھوڑا سا دور ہو رہا ہے، کیونکہ رشیا اور امریکہ تو آپس میں ان کی تو پرانے رائیولز ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو نیشنل انٹرسٹ یعنی کہ جو قومی مفاد ہے ڈائنامک چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ اچھے ہی رہیں گے، یہ کبھی خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ایران کے تعلقات 1965 کی جنگ میں ہمارے ساتھ بہت اچھے تھے، ہمارے جو طیارے تھے ایئر فائٹر پائلٹس وہ ایران سے اڑا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔
کیونکہ اپنے ایئرپورٹس تو وہ تو انڈر اٹیک آ جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں اب ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ کیا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ ڈائنامک ہے. نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ موو ہوتا رہتا ہے, چینج ہوتا رہتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے مورالٹی یا مورل ویلیوز ورسز پروڈنس. ٹھیک ہے, مورگنتھوس یہ کہتے ہیں کہ مورگنتھوس کا یہ کہنا ہے کہ ریئلزم جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو مورالٹی اور اسٹینڈرڈز آف مورالٹی, ایتھکس, اخلاقیات جو ہیں یہ ساری چیزیں خیالاتی اور تصوراتی دنیا میں تو بالکل اپلائی کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ چیزیں پولیٹکس میں اپلائی نہیں ہوتی. اخلاقیات اور جو ہے نا وہ بردرہوڈ, یہ چیزیں پولیٹکس میں کبھی بھی اپلائی نہیں ہوتی. یہ ان کو یہ ایبسٹریکٹ چیزیں اچھی لگتی ہیں, یہ پیپر پہ اچھی لگتی ہیں. اپلیکیشن اور پریکٹیکل لائف ان ریلیشنس آف امنگ دا نیشنس, اس میں اس کی اپلیکیشن بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مورل سگنیفیکینس آف پولیٹیکل ایکشن بالکل ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس کو ایک جمع پہنایا جاتا ہے اخلاقیات کا. کام کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. جیسے پاک چین دوستی ہے, یہ آپ کو سمجھ نظر آتا ہے کہ پاک اور چائنا دوست ہیں. کیوں دوست ہیں؟ دیکھیں ہمارا نہ ان کے ساتھ مذہب ملتا ہے نہ کچھ, ہمارے انٹرسٹ سیم ہے. نیشنل انٹرسٹ چائنا کا اور نیشنل انٹرسٹ پاکستان کا وہ ملتے جلتے ہیں کیونکہ ان کو دشمن ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو دشمن کا دشمن دوست. ٹھیک ہے, اس معاملے میں اسی طرح امریکہ اب انڈیا کے قریب کیوں ہو گیا ہوا, اسی لیے کہ ان کو یہ لگا کہ یہ اچھا ہے. تو یہ وہ کوئی کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چائنا جو ہے نا ہم اس کے لیے مر جائیں گے, مر مٹیں گے, یا چائنا ہمارے لیے مر مٹے گا. یہ کوئی اخلاقی یا کوئی محبت یا کوئی عشق نہیں ہو رہا, یہ ایک پروڈنٹ قسم کی, ایک سمجھدار سوچ ہے دونوں ملکوں کی عوام کی, اور ایک دوسرے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اس لیے یہ کیا جاتا ہے. اسی طرح امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے قریب اگر آ رہا ہے تو اس کا انٹرسٹ ہے. امریکہ ایران اور انڈیا آپس میں قریب ہیں چابہار پورٹ کے سلسلے میں, تو ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے نیشنل انٹرسٹ ہیں. کوئی بھی اب ایرانینز جو ہیں وہ انڈینز جو ہندو ہیں اور ایرانی, ان کا آپس میں کیا محبت یا اخوت ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح چائنا اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کا کیا پبلک ٹو پبلک ریلیشن میرا خیال ہے اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح رشیا اور انڈیا کا جو پاس میں تھا وہ کیوں تھا, وہ کولڈ وار ایرا میں تھا, سالی امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا. تو مورالٹی نہیں ہوتی بلکہ پروڈنس ہوتی ہے. پروڈنس اور پریگمیٹک ایکشن پولیٹیکلی کریکٹ. فار ایگزامپل اگر امریکہ کو جنگ عظیم ورلڈ وار 2 میں انہوں نے ایٹم بم گرائے, تو ایٹمک ایکسپلوشن انہوں نے کی, یہ ایٹمک نیوکلیر انہوں نے ویپنز ڈراپ کیے ان جاپان. تو اس سے کیا ہوا کہ امریکہ کی اگلے 50 سال تک پوری دنیا میں وہ امریکہ جو ہے نا وہ اکیلا شیر بنا رہا, اور اس کے بعد امریکہ کا عروج جو امریکہ نے پایا وہ پہلے نہیں تھا امریکہ کے پاس. تو مورلٹی کے حساب سے دیکھیں, اخلاقیات کے حساب سے دیکھیں تو امریکہ کا یہ ایکشن یہ غلط تھا. اس میں ملینز آف لوگ مارے گئے اور تباہ و برباد ہو گیا جاپان. لیکن امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ دیکھیں تو یہ ایک پروڈنٹ اور پریگمیٹک پولیٹیکل ایکشن تھا, جو پولیٹیکلی کریکٹ, یعنی سیاسی طور پر درست فیصلہ لیکن اخلاقی طور پر غلط. تو اخلاقی طور پر غلط ہوتا ہے تو ہو جائے. جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں, جو اسٹیٹس کے لیڈرز ہوتے ہیں, وہ انہوں نے مورلی نہیں سوچنا ہوتا, انہوں نے پروڈنٹ تھنکنگ کرنی ہوتی ہے, پریگمیٹک سوچ ہونی چاہیے ان کی, ورنہ وہ اسٹیٹس نہیں چلا سکتے. ایک انسان اگر ایز اے ہیومن بینگ آپ تو کسی کے ساتھ دوستی نبھا سکتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی محبوباؤں کے لیے جان دیتے ہیں کہ جی ہم جان دے دیں گے, میری جان. لیکن اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جان نہیں کہہ سکتے, نہ یہ کہہ سکتے کہ آپ پہ حملہ ہوا تو ہم اپنی جان دے دیں گے. خود اپنی سیکیورٹی اور اپنی ساورنٹی کو کوئی بھی کنٹری کسی اور کنٹری کے لیے اس کو کمپرومائز نہیں کرتا, ورنہ ادروائز بہت سے لوگ مارے جا سکتے ہیں اور وہ ملک خود اس کا وجود ختم ہو سکتا ہے, کیونکہ اسٹیٹس ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, نیشن زندہ رہتی ہیں, یہ ہم نے دیکھا ہوا آلریڈی. تو بات جو اس سے کیا نکلتی ہے, مورگنتھو یہ کہنا چاہ رہے ہیں مورالٹی ورسز پروڈنس کے اس پرنسپل میں کہ پولیٹکس میں مورالٹی نہیں ہوتی اور پریگمیٹک سوچ اور پروڈنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا ہمیشہ اسٹیٹس مین نے خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
Next is the fifth principle, and the fifth principle is moral aspirations of a nation and universal moral laws. ان کو آپ آئیڈینٹیفائی یا ایکولیبریٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ایک یہ تقریباً مورالٹی سے ملتا جلتا فیکٹر ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے ڈفرینٹ اس کی کنوٹیشن ہے. اس میں نیشن کی بات کی انہوں نے مورگنتھو نے، کہ کوئی قوم اگر کچھ چاہے تو آپ اس کے پیچھے نہ لگ جائیں. فار ایگزامپل ڈیورنگ کروشیڈس، جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں تو پورا یورپ جو ہے وہ ہر ملک جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ جی کروشیڈس، اور سارے ملک اپنے جو ہے نا وہ ملٹریز اپنی بھیج رہے تھے، سارے جنگجو ادھر آ رہے تھے، اٹیک کر رہے تھے ٹو عربک ورلڈ. تو یہ جو تھنکنگ تھی، ٹھیک ہے، کروشیڈرز تھنکنگ، کہ اگر وہ کنٹری کی اس کنٹری کی ملٹری جا رہی ہے تو ہمیں بھی بھیجنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ اسٹیٹ کے لیے ضروری نہیں ہے، صلیبی جنگ لڑنا کسی بھی اسٹیٹ کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں نیشن کے لیے ضروری ہے، کسی قوم کے لیے ضروری ہے، عیسائیوں کے لیے ضروری تھا اس وقت. تو وہ آئے تو یہ اس پرنسپل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مورل اسپائریشنز ہیں ایک نیشن کی، کرسچنس کی جو اس وقت تھیں، وہ ان کو یونیورسل مورل لاز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. آپ ان کے ساتھ ان کو نہیں ملا سکتے. اسٹیٹس کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح امریکہ نے یہ کہا کہ جی ہم گلوبل وار اور ٹیررزم کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ہم نے افغانستان اور عراق پہ جو حملے کیے، جو جنگیں کی افغانستان، عراق اور سیریا میں، یہ ہم فریڈم آف امریکن پیپل اور فریڈم آف ہیومینٹی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صرف ایک جامع پہنایا گیا ہے. اس کو مورل اسپائریشن کے طور پر، یعنی کہ دکھاوے کی طور پر دکھایا گیا ہے کہ ایز اے نیشن وی امریکنز وانٹ دا ورلڈ ٹو بی فری فرام ٹیررزم. لیکن ایسا نہیں ہے. اس کو ایک یونیورسل مورل لا کے تحت لایا گیا ہے، لیکن ایکچوئل امریکن سولجرز، امریکن آرمیز اینڈ نیٹو فورسز what were they actually doing? They were securing the new oil fields in Iraq and Afghanistan and other regional politics they were controlling. تو کوئی انہوں نے جامع کیا پہنایا، دکھاوا کیا کیا کہ ایک مورل اسپائریشن ہے ہماری کہ ہم دنیا کو دہشت گردی سے پاک کریں. حالانکہ انہوں نے کام کیا کرنا تھا، انہوں نے اپنی جو ہے نیشنل پاور کو اور نیشنل انٹرسٹ کو انہوں نے سرو کرنا تھا، پروٹیکٹ کرنا تھا، اور اپنی صرف اسٹیٹ پاور کو میکسیمائز کرنا تھا، چائنا اور رشیا کو کنٹرول کرنا تھا، اور دنیا میں ایک جنگ کرنی تھی تاکہ ان کی ملٹری جو وار کمپلیکسز ہیں وہ ترقی کریں، ان کے اسلحہ بکے ان کا، اور وہ پھر ان کو ریونیو آئے. تو یہ چیز ہے. مورگنتھو یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اس میں کوئی اسی طرح باقی قوموں نے بھی جو کیا، جیسے انڈیا نے بنگلہ دیش 1971 میں کیا کیا کہ مکتی بانی کے نام پہ ایک پراکسی وار چلائی، اور پھر اس کے بعد دنیا کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، وہ بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے بنگالی عوام کے اوپر. حالانکہ ایسا نہیں تھا. اس مورل اسپائریشن اور اس یونیورسل جو ہے نا وہ لا یا سمپتھی کریٹ کر کے ایکچوئل انہوں نے اپنا نیشنل انٹرسٹ سرو کیا کہ پاکستان کا جو ایسٹرن پارٹ تھا اس کو انہوں نے اٹیک کر کے، اور ہماری جو ساورنٹی تھی اوور بنگال پروونس یا ایسٹ پاکستان، اس کو کمپرومائز کیا، اور ہمیں پھر بنگلہ دیش سے ہاتھ دھونا پڑے. تو یہ بات ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مورل اسپائریشنز جو ہے نا یہ اپلائی نہیں ہوتی. سب کچھ جو ہے نا نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن دکھایا کچھ ہو جاتا ہے. دا لاسٹ از دا پیسمسٹ ہیومن نیچر از سینٹر آف انٹرنیشنل پولیٹکس. ٹھیک ہے، کہ یہ ایک آٹونمی ایک ہے، یہ ایک ڈسپلن ہے. آٹونمی آف انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے یہ ایک علیحدہ ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ جو 5 پرنسپلز ہم نے آگے دیکھے ہیں، کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل ریئلزم کے درمیان اور ادر اپروچز اور تھیوریز کے درمیان. کہ پولیٹیکل ریئلزم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آٹونمی آف پولیٹیکل سفیر جو ہے نا وہ ہمیشہ رہے گا. کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ ہمیشہ جو ہے نا ہیومن نے ہی اسٹیٹس کو رن کرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے اور ہیومن نیچر جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی آئیڈیلسٹک اپروچ کو جائے یا کسی لیگلسٹک یعنی کہ لیگل قانون کام کرے. اگر کسی قوم پر حملہ کرنا ہے تو ریاستیں نہ کریں بلکہ
اخلاقیات کو دیکھتے رہے کہ نہیں میں حملہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہیومن نیچر جو ہے نا یہ سینٹر آف انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، اور انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے یہ ریشنل چلتی ہے، اور یہ اصل حقیقت پسندانہ ویو ہوتا ہے، کوئی لگی اور چھپی چھپائی بات نہیں ہوتی، اور کوئی ایتھکس نہیں ہوتی، اور یہ ایک علیحدہ ڈسپلن ہے انٹرنیشنل پولیٹکس جو کہ ریشنل ہوتا ہے، آبجیکٹیو لاز پہ چلتا ہے، اور پیچھے سے تمام نیشنل انٹرسٹ اور انٹرنیشنل انٹرسٹ کیسا ہوتا ہے، اور اس میں مورل ویلیوز ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور مورل اسپائریشنز کا کیا کردار ہے، یہ مورگنتھو نے یہ کہا۔ آئی تھنک میں نے کوشش کی کہ یہ پرنسپلز آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو مدد ملی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔